بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہتمام کر دیا گیا ہے، اب یہ اپنی کمی بیشی یا کمزوری ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے۔ دنیا میں جس بھی خطے میں چلے جائیں، ہر خطے کی اپنی پریشانی ہے اور ہر علاقے کی ایک اپنی پشیمانی ہے۔ یورپ والوں کو ظاہر بہت اچھا مل گیا ہے، حسن و جمال مل گیا ہے، لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے انسان ہیں کہ ان کے شناختی کارڈ کے خانے میں باپ کا نام نہیں۔ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ رشتوں کی پہچان ہے مگر قدر نہیں۔ سبب کیا ہے؟ سیرت کانفرنسیں ہر رات ہو رہی، لگاتار چل رہی، تعلیم اتنی ہے کہ لوگ پورے نمبر لے کے ٹاپ کر رہے ہیں، مگر کہنے والے نے کہا تھا کہ تربیتوں سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں کرتی۔ پڑھنے والے پڑھانے والے بہت ہیں، سیکھنے والے اور سکھانے والوں کے اندر وہ درد دل نہیں جو ایک استاذ میں ہونا چاہیے اور سیکھنے والے طالب علم میں ہونا چاہیے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں۔ جو دل سے دل چلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب مرشد کی آمد کے اوپر لوگوں کو صرف اور صرف آپ کی ولادت تک روک دیا اور ایسی پریشانی میں قوم کو ڈالا ہوا ہے کہ جیسے جنم کے بعد ولادت کے بعد کچھ ہوا ہی نہیں۔ فلاں کو خوشی ہے، فلاں کو غم ہے، فلاں نورانی ہے، فلاں ابلیس اور شیطانی ہے۔ بس آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، تقاضے کیا تھے، حالات کیا تھے، ضروریات کیا تھی اور آپ نے پوری کیسے کی، اس پہ بات نہیں۔ جب محبوب اس دنیا میں آئے تو 100 فتنے سر اٹھائے ہوئے تھے اور ہر فتنہ اتنا اپنے شکنجے گاڑ چکا تھا کہ اس کے سامنے کھڑے ہونا ہی ممکن نہیں۔ جیسے اس وقت آپ غربت اور مہنگائی کو دیکھ رہے ہیں، ہم تقریباً 20 سالوں سے 30 سالوں سے 50-70 سالوں سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، مگر دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں۔ میں چند صرف چیزیں دکھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی زمین کے اوپر کفر کا فتنہ اپنی پوری جڑیں پھیلا چکا تھا اور شکنجے گاڑ چکا تھا۔ کفر کہہ رہا ہے کھانا رب کا، پینا رب کا، دینے والا اللہ، مگر تذکرے کسی اور کے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں اور ناشکری۔ آپ کو علم ہونا چاہیے، قرآن مجید جب سنگ بنیاد رکھی گئی اور پہلی عید اللہ تعالیٰ نے القرآن میں پہلی آیت 6000 سے زیادہ آیات میں سے چن کے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کی کیوں لگائی کہ نہ شکر و کھاؤ میرا، پیو میرا، پالو میں، سنبھالو میں، کل کائنات کے دسترخوان میں لگاؤں، رب العالمین میں ہوں اور شکوے ہی میرے۔ اگر زندگی بدلنی ہے، حالات بدلنے ہیں تو شکوے چھوڑو، شکر شروع کرو۔ اسی طرح گھر آپ کا ہو اور قبضہ کسی اور کا ہو، یہ تھوڑی سی جو ڈبلے گئی ہے ختم کر دیں، ساتھ ہی آواز کھول دیں، ایکو بیس ختم کریں۔ اس بات کے اوپر پوری توجہ چاہوں، گھر آپ کا ہو، قبضہ کسی اور کا ہو، آپ کو قطعاً گوارا نہیں ہوگا کہ کوئی کرایہ دار بھی آ کے آپ کے مکان پہ قبضہ کرے تو مناسب نہیں۔ بھائیوں، حیرانگی کی بات ہے کہ گھر اکیلے اللہ کا ہے،
رب نے فرشتوں سے جناب ابراہیم سے جناب اسماعیل سے بنوایا ہے، اور اس کے اوپر قبضہ 360 جانے کی ناموں کا ہے۔ جس کا گھر ہے اسی کا نام لینا وہاں منع ہے، اور لات منات عزا ہبل ود سوا یغوث یعوق نصر نائلہ، ان کو جو پوجے راضی اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے گھر میں اسی سینٹرل ایریے میں رب کا نام لینا منع ہے۔ بیٹوں کو پالا جا رہا ہے، اور یہ فتنہ کتنا عام ہے کہ جس سے نسل بڑھ رہی ہے ان بیٹیوں کو درگور کیا جا رہا ہے، زندہ مارا جا رہا ہے۔ اس طرح کے بے شمار فتنے تھے، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بھائیوں، ان فتنوں کا اثر کہاں پہ تھا؟ گھروں میں۔ میں اسی حوالے سے آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کے کتنے ممکنہ گھر ہیں، اور ان گھروں کے بارے میں میرے اور آپ کے مرشد ہادی اور رہبر سید الرسل امام الانبیاء نے کیا کیا کام کیا اور کیسے کیسے۔ میرا اور آپ کا سب سے پہلا گھر وہ آدم کا گھر ہے، جو ابھی نہیں آیا، آنا ہے، امید ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں رائے کیا تھی؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانسان میں، قرآن مجید میں سورۃ الانسان کہاں تھی؟ اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الدہر ہمارے ہاں۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ میرے اور آپ کے رب نے محبوب کو بھیج کے بتایا کہ تمہارا آدم کا گھر، میں جانتا ہوں کہ تم کہاں ہو، دنیا نہیں جانتی۔ میں نے اس آدم سے تمہیں جو وجود دینا ہے، تو اپنے پہلے خمیر سیدھے کر لو، ضمیر سیدھے کر لو، شریر درست کر لو، اس دنیا کے اندر خود بہت سب ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا مقام، ہم نے ہر انسان کو مٹی کے گھر میں رکھا اور وہاں سے اٹھایا۔ اس گھر میں ایک اچھائی ہے، ایک برائی ہے۔ برائی چھوڑنی ہے، بھلائی لینی ہے، سکھانے والے مرشد ہیں۔ ہم سب مٹی سے بنے ہیں، مٹی کا تو مٹی ہونا تے کاتی بلے بلے، اج مٹی دے بوٹے بندے آتے کل مٹی دے تھا۔ یہ آپ کی اور میری اثر ہے۔ مٹی کی خوبی یہ ہے کہ یہ قدموں کے نیچے رہتی ہے، اگر یہ اڑ کے آنکھوں میں پڑے تو پھر یہ اچھی نہیں لگتی۔ ہر انسان کے اندر مٹی کے دونوں رخ ہیں، یہ تھوڑی سی ہوا چلے گی یہ اڑے گا، غبار بنے گا، آندھی بنے گا، طوفان بنے گا، لوگوں کی آنکھوں کے اندر پڑے گا، اچھی نہیں لگتی۔ کسی کو بھی گرد و غبار پڑے تو پھر جھکا ہوا اور مٹا ہوا اپنا یہ گھر کا پہلو لینا، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوگا۔ یہ عناصر اربع، بیوت اربع، آپ کے اور میرے گھر اور گھروں کے مکان اور مکان کے حالات۔ اگلا گھر، اس مٹی میں پانی ڈالا گیا۔ مٹی میں پانی آ جائے تو کیچڑ ہی کیچڑ۔ چاروں طرف دیکھ لیں، اس وقت آج بارش نے جو حالات کیے، آپ کی مین انٹری کا کیا حال ہے؟ کیچڑ بن گیا جی۔ پانی اور مٹی کا کمبینیشن جب بھی ہوگا یہ کیچڑ بنے گا، لیکن پانی کا اپنا کیا ہے؟ وہ ذرا مزاج پڑھیے کہ پانی سکون دیتا ہے، آرام دیتا ہے۔ انسان پانی کا اگر بلبلا ہے تو دنیا کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے۔ پانی سونامی بھی بنتا ہے، طوفان بھی بنتا ہے، سیلاب بھی بنتا ہے، گھر اجاڑ دیتا ہے، نسلیں بگاڑ دیتا ہے، فصلیں ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے پانی کا طغیانی والا روپ نہیں لینا۔ یہ سکھایا میرے اور آپ کے مرشد نے کہ تیرے رب نے باپ کے پانی سے ماں کے پانی پہ جو تیری کہانی لکھی ہے، اس رب کو نہ بھولانا۔ کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا۔ تیرے رب نے لکھا ہے، لہذا پانی کا بلبلا ہوا بھر کے بنایا ہے تو بگڑنا مت۔
तुम भी सुकून में रहेगा, दूसरे भी। तीसरा आंसर जो अल्लाह ने मेरा और आपका रखा है वो चौथा घर है। लोगों, वो हवा चला के ईटी मिट्टी को खुशक करके ठीकरी बनाया है, और जब ये खुश्क हुई तो फिर ये बोलने लगे। जा पूछ किसी कुम्हार से कैसे बनाता है वो गोल और डो, कैसे भी उससे खड़ता है, रखता है कि थोड़ी मिट्टी अठर जाए। अठराने का कोई मकसद था कि तेरे अंदर ठहराव पैदा हो, तू ना ज्यादा चिकना हो के कीचड़ बन जाए, ना ज्यादा सख्त हो के फट जाए। फिर उसको इस हवा में भी समझ, हवा वादे नसीम भी है, सुकून देती है, थपकियां देती है, डोरियां देती है, सुला देती है। बच्चा मोटरसाइकिल पे या औरत या मर्द बैठे तो नींद क्यों आने लगती है, गाड़ी में बैठते सुकून मिलता है तो नहीं आती। अगर तेरे अंदर की हवा लोगों के लिए सुकून, दूसरों के लिए सुकून, तेरी जात के लिए सुकून का बायस, ऑक्सीजन को कैरी करने वाली, तेरे फेफड़ों तक पहुंचाने वाली और तेरी भलाई का सामान करके दूसरों को जाके दरख्तों को फायदा देने वाली कार्बन तो ठीक है, लेकिन अगर यही हवा आंधी बने, बगोला बने, तूफान बने, छतें उड़ा दे, लोगों का सत्यानाश कर दे, तो फिर याद रखिएगा कि आपका मनफी पहलू है, इस्लाह की जरूरत है। और इसी को ठीक करने आए थे मेरे महबूब कि तेज आंधी भी नहीं, बगोला भी नहीं, झक्कड़ भी नहीं, तूफान भी नहीं, चल मगर धीरे धीरे, हल्के हल्के, फुल्के फुल्के चल, लोगों को भी फायदा और सुकून मिले। और चौथा आग, गर्मी, ये मेरा और आपका चौथा घर है। अगर आपने अपनी आग को 98 पे रखा, फिर सुनिए 98 पे टेम्परेचर हमारा नॉर्मल, थोड़ा नीचे गया तो तब भी ठंडे पसीने, थोड़ा ऊपर गया बुखार 104 हुआ, यार आर पार हुआ, 98 पे फिक्स रहना जन्नत दे दूंगा। ये गर्मी मकसूद है। अगर थोड़ा बिगड़ करके ऊपर चला गया कि बाबा बड़ा तत्ता है, मान लिया तत्ता है, जवान में बड़ी गर्मी है, जनाब बीबी बड़ी गर्म है, चौधरी के अंदर बड़ी आग है, सियासतदानों में, हुक्मरानों में, पार्टी में बड़ी जो है अलाओ जलाओ घिराओ है। अल्लाह कहते हैं फिर ये तेरे अलाओ जलाओ घिराओ उलट के रख दूंगा। अगर नॉर्मल रहेगा तो तुझे फायदा होगा। आग सुकून देती है, आग रोटी पकाती है, आग खाने बनाती है, आग आपको एक हिद्दत देती है, सर्दियों में फायदे, गर्मियों में फायदे। लेकिन एक नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध रख के देख, शोला ज्यादा करके देख, थोड़ी तवज्जो हटा के देख, वही दूध जो तेरे फायदे का था बर्तन के ज़रफ़ से बाहर आके चूल्हे को खराब करके फिर माई कपड़ा लेके उस दूध को लेके गंदी नाली में फेंकती है। अपने ज़रफ़ में रहना, औकात में रहना, ज्यादा गर्मी ना दिखा। इत्थे ते हर बंदा ही गर्म है। हुणे आउण डिया सा मेरे अगे ट्रक ते ओहदे ते लिखिया जिद ना कर रहा बड़ा जिद्दी। एक होर गड्डी दे पिछे लिखिया सी ना छेड़ मलंगा नूं, अगला जुमला फिर तत्ता है। जिन्हें जांदियां लिखिया बट जी, ये भी मकसद है कि असीं कुछ हुंदे हां, ते जिन्हें लिखिया जट जी उन्हें भी कुछ दसिया। होर ते होर बड़ियां पोलियां पोलियां कौमां भी लिख के फिरदियां ने, जिद ना कर मलक आप बड़ा जिद्दी। मलकां दा की काम हुंदा सी जिद्दी? हर कौम गरम और जलसा करने वाला इंतजामिया का सदर भी गरम, खजांची भी गरम, अवाम भी गरम। खतीब आया ओहदे तो गरम, शोला बयानिया नाल वाली मसीत वाले आए वो पहले तो गरम, जिन्ना बाद च जलसा रखा उन्होंने तो गरम। ये सारी जिंदगी तत्तियां ही रहना। गड्डी थोड़ी जी गर्म हो जाए तो मसीत रेसा नहीं दे दी, अकलमंद ड्राइवर उन्होंने रोक लेंदा है, बंद नहीं करता। कहां है आप? ये है मेरे मुर्शिद की आमद का मकसद। अपने बनने वाले शरीर के अल्लाह ने जो खमीर उठाए हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी, आग को समझ जलाने लगे तो शहालमी जला के रख दे, लगने लगे तो ऑस्ट्रेलिया के जंगल जला के रख दे, बुझाने सारी दुनिया के हेलीकॉप्टर्स आ जाए, ना बुझे, बुझाए तो फिर तेरा रब बुझाए जब बादलों के झोंके लेके आए और ऊपर जो है बरखा बरसाए, तो फिर दुनिया माने कि नहीं वाकई मुसलमानों का कोई रब है। एडा गर्म ना हो जो ठंडा करन ते आवे ते एक झटके दे विच अटैक करवाउंदा ही।
1122 अभी करीब बड़े शहर लाहौर तक नहीं पहुंचेगी, खबर आ जानी है बाबा तत्ता ठंडा हो गया। जरा नरम रहिए। आपका पैसा आपको गरमैश दे रहा है तो थोड़े नरम। जमीनें, पैलियां, जायदाद, प्रॉपर्टी, सियासत, क़ियादत, आपका ओहदा, रुतबा, फौज, पुलिस, हुक्मरानी, सुल्तानी, ये सारी चीजें दीवानगी का बायस जरूर है, लेकिन अपनी असल देख तेरा खमीर क्या है। इन चार चीजों से जब खमीर बन जाए, अगर इन पे अल्लाह और उसके रसूल का गलबा हो तो फिर ये नफ्स मुतमइन्ना होता है, वगरना ये शर और शरीर होता है। शरीर समझते जो किन्हों? इंडिया में शरीर कहते हैं बॉडी को, जिस्म को। हिंदी में शरीर बदन के माने में, इसमें शर ये खैर नहीं। हमारा मौकफ ये है, अगर आपने अपने हवासे खमसा को, आंख और आंख की नजर को, कान और कान की समात को, जुबान और जुबान के टेस्ट को, और अपने नाक और नाक की कुव्वत शामा और सूंघने को, हाथ और हाथ के लमस को, इन पांचों चीजों को दिल से जोड़ा है, और दिल के अंदर अल्लाह का डर और खौफ है। अला इन्ना फिल जसद मुज़गा, तुम्हारे जिस्म में एक टुकड़ा है, लोथड़ा है, अगर ये सही हो तो पूरा जिस्म सही। दिमाग में हुक्मरानी रहमान की हो, फिर जो मर्जी सामने आ जाए फिर सब ठीक हो। मिसाल लीजिए, पूरी दुनिया में इस वक्त जितना भी बिगाड़ है ना, उसके पीछे कितने ना कितने अख खलोती है। जितनी दुनिया में दर्द हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितने बुरे मनाजिर हैं, जो जो देखना पड़ रहा है, इसके पीछे आंख है। अगर अदालत में बेटी निकाह कर रही है तो पीछे आंख है। अगर बाप की पगड़ी किसी के कदमों में गिर रही है तो नतीजा आंख है। सबब पीछे कहीं ना कहीं वो मनाजिर है, वो हुस्न है, वो जमाल है जो रब ने दिया है, देखने के लिए आंख दी है। और इस आंख को अगर आप सीरत के मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सके तो गए। इलाज आंख का कीजिए, हवासे खमसा में से है। ये रंग मांगती है, नज़ारे मांगती है, पूरी कायनात के रब ने नज़ारे बना दिए, सिबगत अल्लाह उसके अंदर डाल दिया, और रसूल सल्लम की आंख सीरत बना दी है। मा सागल बसर व मा तगा, महबूब की आंख की खूबी थी, ना हद तो वध सी ते ना उस चीज़ नूं वेंदी सी जेड़े उन्हां दे दायरा कार च रब ने रखी नहीं सी। तवज्जो है थोड़ी जी? अखां वाले हो, ये अखां दा सवाल है तो जरा संभल के बेहा जे। आज आंख क्या करती है? वो जी बस वो अख वेख के ही मर गया। एक अख का मुल 1.25 लाख भूले आ, पूरा यार तोला मुल की बन सी, बाकी फिर मैं वेख ही नहीं सकिया। इश्क अन्ना हुंदा है। कहंदा जी फिर की होया? कहंदा जी फिर ब्याह होया तो फिर ऑपरेशन होया तो पता लगा, हुण अखां खुल गई। ये आंख तेरे महबूब ने इसको हया दी है, ये भी कब बंद कर दे। और ना ही ये कहा है कि हर नबी को नश्तर दे के भेजा, जेड़ा टेढ़ा वेखे उसकी अख काट दो। फिजिशियन बनाया और साथ में क्या कहा? कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मर्दों को कहो कि लाइटें डिम रखें, फुल भी नहीं बंद भी नहीं, डिम रखें। अच्छा अल्लाह जी, औरतें क्या करें? उनको भी कहो कि नजरें नीची रखें। क्या माना? कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। एक जगह मैं यही दरस दे रहा था कि मोमिन औरतों को कहो नजरें नीची रखें, उत्तों रुका सेट दिता गैलरी से, असी उत्तों थले वेख सकनी है। मेरे ख्याल में आप लोगों ने इसीलिए गैलरियां बंद कर दी, इसीलिए तय खाने बन गए। शर्मो हया असल मकसद है। झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। अगर शर्म ना हो तो फिर याद रखो पर्दे भी किसी काम के नहीं। आंखों में हया हो तो पर्दा दिल ही काफी है, निकाहों में भी होते हैं इशारे बेहई। हल कौन करेगा? पैगंबर वो तो बता गए, कायदा बता गए, हया का सुरमा दे गए, असल उसूल दे गए, कायदा दे गए, ज़ाब्ता दे गए। जितने घर बर्बाद हो रहे हैं इसी आंख की वजह से, इस आंख को कंट्रोल करना सीखो। महबूब ने कहा किसी के घर जेड़ा पहले फटियां वाला दरवाजा नहीं सी हुंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ियां चीथां सन, क्या जेड़ा उथों झांके ਉਹਦੇ अंदरों ਜਿਹੜੀ शे मर्जी तीर मार दो, रोड़ा मार दो, कोई बजरी हो मार दो, ਉਹਦੀ अख फट जाए तो ਤੁਹਾਡੇ जिम्मे कुछ नहीं है। वगरना अख की ਤੁਹਾਨੂੰ दीयत का पता कि नहीं।
اس کی آنکھ پھوڑ کے رکھ دو. دیکھے کیوں, جھانکے کیوں؟ کسی کے گھر جانا ہے تو اجازت کے بغیر نہیں جانا. کیوں اللہ تعالیٰ نے جناب شعیب کی بیٹیوں کے چلنے کے حیا کو اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی آبرو عزت اور ناموس کے تذکرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اتار کے کر دیے تھے؟ مگر آج چاروں طرف جدھر دیکھیں بے حیائی ہے, اور ساری امت پیغمبر کی ولادت منانے والی, خوشیاں منانے والی, اور خوشی والے دن بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں, اگر کہیں محبوب آ جاتے تو شاید ہمیں دیکھ کے انہیں شرم آ جاتی کہ یہ بچیاں جن کو میں نے پردے کا کہا تھا, یہ 12 ربیع الاول کو پہاڑیوں کے نام پہ, ولادت کے نام پہ, خوشیوں کے نام پہ بائکوں پہ بیٹھ کے بانسریاں نکال کے جس طریقے سے وہ رات گزرتی ہے اور وہ دن گزرتا ہے, میرا کلمہ پڑھنے والا نوجوان یہی تھا اور یہی میری بیٹیاں تھیں. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ یہی وہ بچی ہیں. اگلی گزارش, اگر آپ آمد کا مقصد سمجھ رہے ہیں, جیسے آگ, ہوا, پانی, مٹی میں سے مثبت لینا ہے, منفی چھوڑنا ہے, آنکھ کا مثبت پہلو لیجیے, کیا کرنا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اللہ کی مخلوق کو دیکھو, اللہ کی توحید کو پہچانو, آسمان کو دیکھو کیسے اٹھایا گیا, رب کی انجینئرنگ پڑھو, بلے بلے کرو, اش اش کرو, اونٹوں کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, زمینوں پہ جو ہے وہ بچھانے کو دیکھو. یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا, فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. محبوب یہ نشانیاں ان کو پڑھا کے اور دکھا کے رب منواؤ, پھر فائدہ ہے. ساری زندگی اونٹا نال رہے, اٹھ وڈا تھیا تے مترن نہ سیکھیا. تھوڑی جی سمجھ آ گئی ہونی. سریکی دی پیور ضرب المثل سی اصلی میں, وہ کہہ دیتی ہے اونٹ وڈا ہویا تو انہوں موتنا نہ آیا, لتاں بھی بھر لیاں, سارا کچھ بھر لیا, پی ایچ ڈی کر گیا ہے تے اینوں پیغمبر دی سنت دا طریقہ نہیں آیا کہ بہنا کداں ہے تے پیشاب کداں کرنا ہے, تے جتھے دل کیتا ہے اتھے بہ گیا ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے. محبوب دور نکلتے تھے, بیت الخلا, پردہ, دعائیں, ادب اور اہتمام, مگر پڑھ لکھ کے بھی حالات یہی ہیں تو کیا کریں اس قوم. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آنکھ کے پہلو کو, شرم و حیا کے پہلو کو لے کر کے چلیں. اگلی چیز, کان. کان آج ٹھیک کر لو, یہ پٹیاں ٹھیک نہیں جی ہوندے. پہلے ٹیچراں پٹن دی اجازت سی, ہن وہ بھی گئی. تے عقل اج تک فیصلہ نہیں کر سکی کہ عقل ہوندی کتنے. یہ بھی آج انشاءاللہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے. امام غزالی بیچارے لکھتے لکھتے اتنا لکھا, دیگر ائمہ نے لکھا, فلسفے میں چلے گئے. عقل کہاں ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے عقل دل میں ہے. اسی تو کدی بھی پیپر حل کرتے ہیں یا کوئی شے یاد نہ آئے تو ایتھے تے ہاتھ کدی نہیں ماریا, بہ کے ایتھے سوچ کے ادھر تے کریدا ہے. لہٰذا کداں ہو سکتا ہے کہ عقل ایتھے ہوئے, عقل تے ایتھے ہوئے. تو آئیے سنیے, حواس خمسہ کی بورڈز ہیں, ان کے ذریعے معلومات آتی ہیں. جیسے آپ بالکل ایک کمپیوٹر میں, وہ سی پی یو میں جائیں گے, وہاں سے جو آپ نے کلک کیا ہے, اے لکھا ہے, سی پی یو میں سے جا کے لے کے سکرین پہ کیا شو کرے گا یہ. اگر نہیں کر رہا تو پھر پرابلم ہے اس میں سیٹ. آپ کے ساتھ بھی میٹر یہی. حواس خمسہ میں سے کسی بھی چیز نے, آنکھ نے دیکھا ہے, ناک نے سونگا ہے, زبان نے چکھا ہے, ہاتھ نے لمس کرا ہے, جو بھی معاملہ ہوا ہے, کان نے سنا ہے, یہ فوری رپورٹ کرتے ہیں حرام مغز میں. اللہ نے وزارت اطلاعات رکھی, اور اس ذات کا پہلے تھوڑا سا سن لیں. آپ اور میں سوئے ہوتے ہیں, وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ ہستی کتنی بڑی ہے, ماں بھی سو گئی, باپ بھی سو گیا, لائٹ چلی گئی, آپ لیٹے ہوئے ہیں, روح سیر کرنے مکہ مدینہ چلی گئی یا یورپ چلی گئی. جسم کو دیکھ کے دشمن بارڈر پہ آیا اور اس نے کہا کہ چل یار ٹھنڈا پلا مال ہے, کچھ کھائیے پیے. انہوں نے پہلے ٹیسٹر لایا, یہ جو ہاسے ہوتے ہیں نا چونٹی کے, اس نے وہ 2 ماسے آ کے ٹچ کر کے دیکھا, کچھ اگوں ریئیکشن تو نہیں ہوگا. بس روح کہیں گئی تھی, خواب کہیں کے دیکھ رہا تھا, پڑا نہیں تھا, لائٹ نہیں تھی, ماں باپ سوئے ہوئے تھے, لیکن تیرا رب نہیں سویا, جاگ رہا ہے. اس نے پہرے دے کے دکھا دیے. وزارت اطلاعات نے رپورٹ فوری کی, ود ان سیکنڈ اطلاع پہنچی
اس نے فوری ادھر دل سے مشورہ کر لیا، فلاں بارڈر کے اوپر یہ ہو رہا ہے، ادھر دل نے حکمرانی دے کے آرڈر دے دیا، حرام مغز سے آرڈر چلا، اس نے کہا کہ وزارت دفاع فوری ایکشن میں لے، پاؤں سکڑے اور وزارت اٹیک متعلقہ بٹالین جو ہے اٹیک کرے، اور پتہ لگا یہاں ہاتھ مارا اور پکڑ کر کے چونٹی کو مسل کے رکھ دیا، یہ ساری حصے تیرے رب نے تیرے اندر رکھے، اگر یہ بگڑ جائیں، اطلاع ٹائم پہ نہ دے تو باہر تو دور ہے، اندر کی چیزیں شوگر جیسی چیزیں تجھے کھا کے ختم کر دیں۔ یہ اللہ ہے جو حفاظت کر رہا ہے۔ تو حواس خمسہ کی حفاظت کرنا یہی پیغمبر نے سکھایا۔ کان سنتے ہیں، کانوں کو سنانا کیا ہے؟ توجہ میری طرف ذرا تھوڑی سی۔ میرے کو ایک بابا جی آئے تو کہنے لگے کہ پوت آپ بچے نو دم کرنا ہے، یہ نا ساریاں حدیثاں تے آیتاں دا خلاصہ جہا جڑی میں گل سنا، سر تے ایتھے موڈیاں تے بہایا تے انہیں بابے دے چونے پھڑے تے کدی ایداں پٹے تے کدی تے کدی داڑھی تو پھڑے، وہ ہاتھ چھڈاوے پھر اینو دم کر دے۔ میں کیا ہویا کہ کہندا جد بہت کردا، اڑی بڑی کردا، گل نہیں مندا، ہور اگے گالاں بہت کڈدا تبرلے۔ میں کہ بابا جی انہوں گھر چھڈ کے آؤ، دم تانوں ہونا۔ بزرگاں تو معذرت نال تے ہر وہ بندہ جڑا پیو ہے وہ بھی معذرت، کہندا پہلا ڈاکٹر ویکھیا، سنیا سی ڈاکٹر ہیں پروفیسر ہیں، دم کراؤنا سی، منڈے نوں مسئلہ ہے، تو مینوں کرنا۔ میں کہ بابا جی گھر چھڈ کے وہ سکون ہوئے گا۔ آ گیا بہ گیا، پروفیسر کر دم۔ میں کہ جی دم تو پہلے دو گلاں پوچھ، اب اسے نہیں پتا تھا، کہندا یار کی پوچھنا، دم کر، مولوی تے منٹ چ پھوکا مار دے تے جان، میری بھی چڈ اپنی ممی پٹھے پاؤنے جا کے۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں، پہلے یہ بتاؤ جس میں سالن ڈال کے روٹی کھاتے ہو اس برتن کو کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کولی۔ میں کہ کوئی اور نہ سنے، کڈنا کی چاہنا؟ میں کہ کڈنے ہیں، 2 منٹ صبر کرو، دسو تو صحیح۔ کہندا میری ایک کڑی قصور ویائی ہے، وہ چھنی کہندے نے، تسی کی کہندے اتنے ہیں کولی؟ تھوڑا جا کے جا کے چھنی شروع ہو جاتا، چھنا چھنی۔ میں کہ کوئی اور نہ کہ کڑی مظفر گڑھ ویائی ہے، وہ اینوں مونگری سدتے ہیں، مونگر یا مونگری، نہیں یقین آتا تو اتنے مظفر گڑھیے بیٹھے پوچھ لیا۔ اگے ایک کڑی بہاولپور تو اگے ویائی ہے، وہ کٹوری تو کٹورا سدتے ہیں، خانپور کٹورا۔ میں کہا بڑے نا یاد ہے؟ کہندا ہاں سنے تو یاد نے۔ میں کہا جہدے چ پانی پیندے انہوں کی کہندے؟ اگے گلاس۔ میں نے کہا قصور والے، کہتا گلاس مظفر گڑھیے، گلاس بہاولپور والے گلاس۔ میں نے کہا اس کا نام اور کیوں نہیں؟ کہندا جدو کسی نے لیا ہی نہیں تو میں تینوں کتوں دس دوں۔ اب آ رہی ہے مین بات، نقطے پہ آئیے۔ میں کیا وہ جڑا منڈا لے کے آئے سے وہ گالاں کڈدا ہے، 1.5 سال تے اللہ نے انہوں چپ رکھیا، 2 سال بولن نہیں دیتا، وہ تے گھر چ تانوں ہی سندا رہیا نا۔ یہ کیڑا سی؟ وہ ماں دے ٹھڈوں تے نہیں لے آیا، یہ کیڑا سی جڑا پکڑ تولدا سی تے تبرلے کڈدا سی تے گالاں کڈدا سی، جنوں سن سن کے بچے نے یاد کیتیاں۔ بابا جی تانوں 70 سال دی عمر چ گلاس تا دوجا نا نہیں آیا، کولی، مونگری، کٹوری تے چھنی تو بڑی جلدی یاد ہو گیا، بچے نے ورائٹی دیتی ہے گالاں۔ اور تیری پروفیسر کدھروں لیا کے کما کے ماری۔ کہندا وہ تو پھر منڈے چلے جاندے نے کماں تے گھر بچیاں کٹیاں نوں تے گالاں میں ہی کڈنیاں ہوندیاں۔ میں کہا پھر اج غصہ کردا کہ انہیں وہی گال جڑی میں کٹے بچے نوں کڈنا اج انہیں مینوں کڈی تے میں لے کے آیا، چلو مولوی آیا دم کرا رہی۔ ایداں دے دماں نال قوم صحیح نہیں ہونی۔ میرے محبوب نے کہا تھا بولو تو صحیح بولو، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے، نتیجے سے ڈرتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اس کے گھر میں زبان جو بھی راگ الاپے وہ حق ہو، وہ سچ ہو، وہ صحیح ہو، گالی بھی نہیں، غیبت بھی نہیں، دھوکہ بھی نہیں، فراڈ بھی نہیں، تہمت بھی نہیں۔ تے بچے سنن گے نہیں تو بولن گے کتوں؟ ہن ساری ذمہ داری بچیاں دے موڈیاں دے پاتی جی، گالاں کڈدے نے، پکڑ توڑ تو جدوں ویندے نے، جو ہم بولتے ہیں وہ سنتے ہیں، وہی تربیت ہے۔ میں تے تانوں ساری رات بھی قرآن پڑھا لواں نا، تے جے گھر دے وچ تسی ونڈ نہیں رکھی، ونڈ کی ہے؟ چاچا گھر آ گیا، بوئے دے اندر آ گیا، تے ماں نے بولنا انہاں نے تے گاہ پایا ہے، روز ٹرے نے، انہاں نوں تے تو ویلیاں لبدیاں نے، تے ماما ہالے امریکہ تو ٹریا ہوئے تے پہلے ہی کر تیاریاں شروع، ماما جی آن ڈے نے، چندا ماموں آ رہے ہیں، حالانکہ چن دی چے تے چاچے دی چے رلدی سی، مگر آپ رلن نہیں دیتی۔ تربیت کہاں لا کر کے مارا؟ لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچو، خال آ رہی ہے، یہ کرو وہ کرو، صفائیاں کرو، تیاریاں کرو، تے چھٹیاں ہونے والیاں نہیں،
بچوں سد کے ماں کہ پت گل سنو میں تھوڑی خیر خواہ پھوپھو کپتن آن ڈی ہے سامان اپنا اپنا سانبھ لو مڑ کے کوئی اگے پیچھے ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں. اب آپ بچوں کو کیا سنا رہے ہیں, کیا تربیت دے رہے ہیں؟ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج. جو بڑے تھے دشمنیاں پالی تھی, شریکیں پالے تھے, جو ضدیں رکھی تھی, جو عنائیں رکھی میں, جو لڑکی کے ددیال اور جو لڑکے کے ددیال دونوں کے سسرال ایک دوسرے کے خلاف جو جنگ جاری ہے, جاؤ جتنے قرآن پڑھ لو, جتنے صحیفے پڑھ لو, جتنی تقریریں کروا لو, جب تک گھر کا ماحول نہیں بدلتے اور اپنے ہوا سے خمسہ درست نہیں کرتے, شریر شریر ہی رہنا ہے, خمیر سے آ کے ضمیر جب تک جاگتا نہیں ہے اور اس پہ کتاب و سنت کا پیرا نہیں ہوتا تب تک بات نہیں بنے. کیسے بات بنے گی؟ میں کچھ ویکھن لگا ساں تے میری اکھ نے فوری کیا چیز بڑی زبردست ہے, مست ہے. انہیں دل نو پوچھیا دل تے اگر رب دی حکمرانی ہے تے وہ رابطہ کر کے کی کہے گا؟ نہیں, منع ہے. چل جے چاتی پہ بھی گئی ہے تو پہلی نظر تن ماں ہوں اگے نہیں کرنا. وہ جان بوجھ کے نہیں سی, ہوں سے آتی ہے. کان نے سنا میوزک ہے, بڑا چسکا ہے, تڑکا لگا ہوا ہے, بلے بلے ہے, محفل سما ہے, موسیقی عروج پہ انسٹرومنٹ بج رہے ہیں, واجے گاجے ہیں. اگر تو دل کے اوپر حکمرانی اور یہ دل ہوا محبوب کا, اشہدو ان محمد رسول اللہ کا معنی ہے محبوب, یہ دل آپ کا ہوا. اگر یہ دل محبوب حکمرانی رکھتے ہیں تو فوری مین کنٹرول روم کو کہے گا اتھو کے پیچھے ہوئے, قرآن سن, حدیث سن, سچ سن, حق سن, غیبت کی مجلس سے اٹھ جا. لیکن اگر ہوئی حکمرانی شیطان کی پھر تو لائے گا اچھا تسی گل کرن ڈے سے ویسے پوچھنی تے نہیں چاہیے, غیبت ہو جاندی ہے. لیکن ہویا کی او فلانے نے آکی, اچھا چودھری صاحب دا نام ہے, فلانی پارٹی جی, ڈاکٹر صاحب سے ایسے ہوا ہے, ہاں پروفیسر جی, ہم صحیح ہیں. یہ جو چسکے ہیں نا کان کے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دی. لا تجسسو, یہ جاسوسیاں, یہ ڈور لگانا, یہ کانوں کے دیواروں کے کان بولنا, یہ میرے محمد کی ریت نہیں ہے. نہیں کرنا ایسے. زبان سے غیبتیں نہیں, تومتیں نہیں, زیادتیاں نہیں, گالیاں نہیں, جھوٹ نہیں, فراڈ نہیں. تے اگلی گل خوشبو. ہوں ماشاءاللہ مرداں دی پرفیوم الگ تے عورتاں دے عطر الگ, ون سون ہے. جیڑی شے نہ وکدی ہوے اودے تے مردانہ زنانہ لکھ دو جلدی نکل جاندی. ایک شے ہوئے اودے چ 10 آئٹماں پا دو, اے دے نال چہرہ صاف, اے دے نال ہاتھ صاف, اے دے نال پیر صاف, جلدی وک جاؤ. تیرے اور میرے محبوب نے سر سے لے کے پاؤں تک صحیح البخاری پڑھ لیں. 100 فتنے جو انسانی جسم پہ اٹیک کرتے ہیں ان سب کا حل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کتاب و بدل وحی میں نصاب دنیا کا آپ کو ممکن ہے بہکا دے. بندے کا بنایا ہوا نصاب اپنی مرضی کا ہوگا. مثال دیتا ہوں, یہاں سن لیں. میرا سب سے چھوٹا بیٹا, اس کا نام محمد ہے, آکسفورڈ کا نصاب پڑھ رہا ہے. ہمارا اپنا دینی نصاب بھی ہے لیکن آکسفورڈ کا ہم ساتھ پڑھاتے ہیں. میری ایک عادت ہے, میں بچوں کو 6 کلمے ضرور سکھاتا ہوں. مینوں سارے کہندے بھابی ہو کے 6 کلمے کیوں پڑھاؤندے, یہ تو ثابت ہی نہیں ہے. میں کہنا جی اس لیے پڑھاؤنا کہ انہوں پوچھਣ والا, انٹرویو کرنے والا کوئی ایسا آ جائے جنہوں پتہ نہیں, وہ انہوں نے کلمے سمجھدا ہوئے تے انہوں آندے ہون. اور انہوں یہ بھی پتہ ہے کہ حق کلمہ جڑا ہے صرف کلمہ شہادت ہے. باقی عربی میں ہر جملے کو کلمہ بولتے ہیں, بول دیتے ہیں. کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم ملے تھے. آپ کی ہر بات کلمہ ہے. قرآن کے کلمات, اللہ کے کلمات اپنی جگہ. لیکن خیر کتاب کھول کے بیٹھا, جیسے ہم الف انار آگے تصویر بنی ہوتی تھی, بے بکری آگے تصویر, اس کی بک انگلش کی, آکسفورڈ کا نصاب ہے. اے سے لے کے شروع ہوئے, ایف پہ جب پہنچے تو ایف فار فنگر, اور آگے جو تصویر بنی ہوئی ہے اس نے میرے قدم روک دی اور آنکھیں کھول دی. یہ تصویر بنی ہوئی, ایف فار فنگر. پوری دنیا جانتی ہے کہ بدماشی, بے غیرتی, بے حیائی, آوارگی, فضولیات, لغویات اور لواطت کی نشانی, گندگی کی نشانی. کسی کو گالی دینی ہو تو یوں آگے کر دیتے ہیں. اور بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے نرسری میں, چھوٹی کلاسز میں؟ آکسفورڈ کا نصاب پڑھا رہا ہے کہ یہ انگلی دوسرے کو دکھانے کے لیے, ستانے کے لیے, گندگی کے لیے. اور میرے محبوب جب آئے, اللہ اکبر, کتاب الطہارہ, کتاب الوحی, کتاب الایمان, کتاب العلم, کتاب الادب, کیا سکھایا؟ اس انگلی کو گالی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اس کا نام تھا سبابہ, سب و شتم کرنے والی, گالی دینے والی.
تیرا پیو ہے میں، تیری ماں ہے میں، تیرے وڈیرے میں، تیرا ٹبر دا ٹبر ہے میں، خبردار اوتھے دا اوتھے رہے، زبان بند کر لے، یہ کر لے وہ کر لے۔ یہ انگلی لڑنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور میرے مرشد نے تبدیلی کیسے پیدا کی؟ کہا یہ انگلی اب سبابہ نہیں ہے، سباہا ہے۔ تشہد میں بیٹھو التحیات للہ والصلوات، آپ اگر تسبیح بیان کرنے لگو تو دائیں ہاتھ سے یہی اسی انگلی سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی تسبیح پڑھو گے آغاز دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ہوگا۔ نام میرے مرشد نے اس کا سباہا رکھ دیا۔ یہ ہے تبدیلی، یہ ہے سبق پڑھ کر پڑھا دینا۔ ہنر ہے عام لوگوں کا جو دن سے دن جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں پہ تعلیم اور تربیت پہ، ان کے نصاب پہ توجہ کریں۔ میں بات کر رہا تھا ناک پہ۔ میرے مرشد نے کہا کہ جو عورت، وہ نبی کی بیوی ہو یا بیٹی ہو، جو بھی عورت، بہو ہو، بزرگ خاتون ہو، خوشبو لگا کے باہر نکلے، خوشبو لگا کے باہر نکلے تو اس کے پیچھے شیطان لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کو یوں ٹھوڑیاں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں اور ٹوری جاندی ہو، خوشبو چیک کر، اتر چیک کر، اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ اور پھر آوازیں آتی ہیں کیڑا لایا آج، کوئی سانوں میں دس دو، بولنے کے بہانے، چھیڑنے کے بہانے۔ دعوت کون دے رہی ہے؟ یہ خود فرمایا صرف دعوت نہیں دے رہی، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ جتنے قدم اٹھاتی ہے خوشبو لگا کے، قدم قدم پہ زنا کرتی جا رہی ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھ میں سے برداشت کرے گا کہ میری بیوی کو، میری بیٹی کو، میری بہو کو، میری ماں کو، میری کسی بھی رشتہ دار کو زانیہ کہہ کے او بازار چ زانیہ ٹری جاندی جے زنا کراؤں دی؟ یہ جملہ بڑا خوفناک ہے، لیکن اس پیغمبر نے بولا ہے جو وحی کے ذریعے بولا ہے۔ نکلی کچھ عورتیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہ سیرت کو منانے والے تو نہیں تھے، ماننے والے تھے۔ عورت نے خوشبو، تو نے بی بی سنیا نہیں کیا اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو عورت عطر لگا کے نکلے اور یوں سوسائٹی میں نکلے تو یہ زانیہ ہے۔ فوراً واپس بھیجا، اس کو دھلایا گیا، صاف کیا گیا، پھر جا کر کے کہیں آپ اور میں یہ کر پائیں گے؟ ہم نہ اپنی برین باشیں کر سکے، نہ ذہن کو مثبت کر سکے، نہ سوچ پاکیزہ کر سکے، نہ آنکھ کا دیکھنا پاکیزہ، نہ کانوں کا سننا پاکیزہ، نہ زبانوں کا بولنا پاکیزہ، نہ قوت شامہ میں پاکیزگی، نہ ہمارے لمس میں اس ہاتھ سے ظلم بھی ہے، قہر بھی ہے، لیکن یہ قرآن نہیں پکڑتا، حق نہیں پکڑتا، یہ ساتھ نہیں دیتا، یہ مدد نہیں کرتا۔ یہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر تھا۔ مسجد میں 100 روپیہ دیتے ہوئے بھی رسید مانگتا ہے، اور مہندی کی رات کنجریوں پہ لٹاتے ہوئے یہ 5-5 ہزار کے نوٹ بھی یوں پھینک دیتا ہے۔ تو پھر سیرت کا کردار کب ہوگا؟ یہ آپ نے اور میں نے خود کرنا ہے، کسی اور نے نہیں، کوئی زبردستی۔ آئیے شروع کیجیے آج سے، اپنے منہ میں لقمہ حلال ڈالنا سیکھیے، وگرنہ یہ تو سب کچھ مانتا ہے، ایڈوانس دور، یہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے، فیصلہ تو نے خود کرنا ہے۔ پیغمبر کے گھر میں 8 جنازے اٹھتے ہیں، میرے مرشد کے گھر کے اندر سے آپ کے 8 اہل بیت کے افراد، بلکہ 9، چچا ابو طالب بھی ساتھ ڈال، آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ، مدینہ میں آ کے سیدہ زینب بنت خزیمہ، آپ کے 3 بیٹے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوتی ہیں۔ فوت ہونے کے بعد جنازے کے بعد آپ اعلان کر سکتے تھے مسجد نبوی میں کہ کل کل ہوں گے، کل شریف کا ختم ہوگا، سب تشریف لائیے تاکہ ثواب دارین حاصل کر سکے اور ایصال ثواب کر سکے۔ جتنی ثواب کی ان کو ضرورت ہے کسی اور کو نہیں، لیکن میرے اور آپ کے مرشد نے ایک دفعہ بھی مسجد نبوی میں یہ اعلان نہیں کیا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ مسجد نبوی میں اعلان نہیں ہوتے تھے، آؤ میں اعلان دکھاتا ہوں۔ آپ نے اعلان کیا جس کے گھر جو پکا ہے لے کے آؤ، لوگ کھانا لے آئے، دسترخوان بچھایا گیا، آپ نے کھایا اور بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے سیدہ صفیہ سے، تو میرے پاس ولیمے کا سامان نہیں تھا، تو آپ بھائیوں نے یہ شیئرنگ کر دی ہے، تو کتنا اچھا ولیمہ، اعلان بھی ہوا، کھانا بھی آیا، جمع بھی ہوئے، کھایا بھی گیا، دعا بھی دی، اٹھ کے چلے بھی گئے۔
لیکن اگر یہی کھانا اتنا اہم تھا جو کل دیجئے 10 میں 40 میں کا تھا، میرے مرشد اعلان تو کر دیتے، کھانا تو بڑی دور کی ہے، پوری زندگی لگا رہے تو اس سے یہ اعلان بھی ایک نہیں ملے گا۔ 8 ہستیاں اس دنیا سے گئی مگر میرے مرشد نے یہ مال نہیں کھایا۔ اور قرآن میں کیا کہا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ یہ جو باپ مرا ہے، بچہ یتیم ہوا ہے، بیٹی یتیم ہوئی ہے، ان کے گھر سے جو یہ مال کھا رہے ہیں، یہ پکوڑے کھا رہے ہیں، کچوریاں کھا رہے ہیں، یہ جو اس وقت بڑی بریانیاں چل رہی ہیں، قورمے چل رہے ہیں، سنو مت سمجھنا کہ یہ ٹیسٹی کھانے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ کون بدلے گا؟ کوئی نہیں بدلے گا جب تک آپ خود سوچیں گے۔ اور میں ممبر و محراب پہ بیٹھ کے نبی کا نام لے کے ولادت اور میلاد کے تذکرے کر کے قوم کو یہ بتاؤں کہ نہیں نہیں اس کے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، پھر سیرت کچھ نہیں کرے گا۔ سیرت لینے والوں کو ملتی ہے، مقدر والوں کو ملتی ہے۔ آخری گزارش، آپ کی اور میری شرمگاہ اور قدم اور زبان، ان تینوں کا جو تال میل ہے گھر گھر کی کہانی۔ اپنی چال درست کیجیے کہ آپ کی چال دیکھ کے آپ کے بچے آپ کی چال پہ جائیں۔ قرآن میں سورہ لقمان میں کوئی تھوڑی بہت نصیحت نہیں ہوئی، اکڑ اکڑ کے مت چل۔ اسی ماشاءاللہ جم دے بچے تے دل چاکڑ پائی دی، ہلے ٹور بھی نہیں سکدا۔ آ میرا پتر رہنا ہی اوے جاٹے آپاں پورے ٹور نہ رہنا، آپاں کھوکر ہونے، آپاں فلانے ہونے، آپاں ماشاءاللہ راہے ہونے، آپاں راؤ ہونے۔ اور جڑیاں علاقے چ قوماں نے بچیاں دے ذہن چ گل پائی جاندی ہے کہ تو آکڑ کے رہنا، پھوں پھا نہ رہنا۔ 2 بچے لڑن دے، مدینہ ٹاؤن ہے فیصل آباد تے ایک ذرا صحت مند سی، دوجا ماڑا سی، تھلے آ گیا۔ وہ پیو آیا جڑا تھلے سی، ارے ابے ہم رانے ہوئے ہیں، ٹینشن نہیں لینے کا، تو نیچے پڑا ہے تو کیا ٹانگ اوپر رکھ۔ کہہ دیں گے اگر یہ اکڑ آپ ڈال رہے ہیں، باپ مر گیا ہے، باپ کو نہلانا ہے، میرے ساتھ پروفیسر ہے، 4 اس کے اور بھائی ہیں، ابو کو نہلانے کے لیے نا آگے بڑھنے لگا تو 4 بھائیوں نے ہاتھ پکڑ لیا، کہتا کمی کارے مر گئے نا جی تو نہ ہونا ہے۔ یہ تیری اکڑ کہاں جائے گی؟ تجھے کہاں لے کر کے جائے گی؟ کہاں تک پہنچائے گی؟ سن اپنے قدموں کی چال میں نرمی رکھ، حیا رکھ، بڑوں کا ادب رکھ، وقار رکھ۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر ادب کے نام پہ بے ادبی بھی نہیں۔ اعتدال ضروری ہے۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے حضور میں باہروں چکر لا کے آیا دنیا کا، اتنے تو جہے کوئی وڈیرے نے انہوں نے اگے چھوٹے آ کے چکتے ہیں، تسی تو ساڈے سب تو وڈے ہو، تو رب نے وڈا بنایا، میں تمہیں سجدہ کرنا ہی کرنا ہے۔ جی کئی ساڈے آ جاندے جی اج تہاڈا ہاتھ چومنا ہی چومنا، نالے جفی پوڑی نہ لیا۔ وہ بھائی 2 منٹ ٹھہر تے سی، ہویا کی ہے؟ نہیں جی میں نے سجدہ کرنا ہے۔ آپ تو دلوں کے حکمران اور بادشاہ ہیں۔ میرے مرشد نے کہا اگر سجدہ تعظیم جائز ہوتا رب کے علاوہ کسی کو کرنا تو میں محمد کہتا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے، اللہ نے جتنے اس کے اس پہ حق رکھا۔ تے بڈھی نو یہ اجازت نہیں ملی اپنے بندے نو سجدہ کرے، لیکن یہ انہوں اجازت کنے دے چھڑیاں کہ کسی بھی بابے دی ٹھیری تے ٹر جاندے اوتھے ترسال دے اوتے عمران خان وانگو سر سٹ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ میرا جیڑا حکمران آوے بابا علی حجویری تو کام شروع کرے۔ حالانکہ اگر کشف المحجوب پڑھی ہوتی تو انہوں نے خود لکھا تھا اور قدموں کی چال درست رکھو، زبانیں درست رکھو، میں داتا نہیں ہوں، دینے والا اللہ ہے، میں بچہ مانگتا مانگتا اس دنیا سے چلا گیا، میرے مالک کی مرضیاں، اس نے مجھے بیٹا نہیں دیا تو میں کیا کر سکا؟ دینے والا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ۔ اگر تیری چال میں شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہے، خرابات ہے، رسومات ہے اور یہی تیری پہچان ہے تو پھر سیرت کو داغدار نہ کر، پھر اپنی صورت کو سنوار۔ ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار۔ اسی لیے گلی گلی میں بیوٹی پارلر کھل گئے ہیں، وہ حمام جو نائیوں پہ تھے وہ آج سالون بن گئے ہیں، کیونکہ پوری قوم اپنے چہرے کو اور مہرے کو سنوارنے پہ لگ گئی۔ سیرت کون سنوارے؟ لہٰذا اپنے بدن کو شریر ہونے سے بچائیے، ضمیر کی طرف لوٹائیے۔ جب اس کے اندر ضمیر جاگ گیا، یہ آپ کو رب سے بھی جوڑے گا، معبود کی حیا بھی دلوائے گا، اور ادب کے نام پہ بے ادبی نہیں کروائے گا۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ اس لیے دلی دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے وجود جو بنے ہیں یہ تو نے بنائے ہیں، اور تو نے قسمیں اٹھا کے کہا خوبصورت ہے۔
मगर सीरत हमने खुद बनानी है, और सीरत मेरे मुर्शद कारी कमली वाली हस्ती, उनको पढ़ा करें। अगर आपके घर में रहमत लिल आलमीन नहीं है, अर्रहीकुल मखतूम नहीं है, सीरत की कोई अच्छी बुक नहीं है, और आपने अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं है, याद रखिए आपके जिम्मे कर्ज है। जैसे बच्चों का अगर आप पैदा होने के बाद अकीका नहीं करते तो बच्चा गिरवी है ना, इसी तरह आपका मामला गिरवी है, मुस्तकबिल गिरवी है। अपने बच्चों को कुरान, सुन्नत और सीरत के मौज़ूआत पढ़ाएं, इनको किताबें खरीद के देना करम करेगा। अबूल और